بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ رب العالمین کی توفیق اور ان کے فضل اور آپ سب کی محبتوں اور آپ سب کے اخلاص اور محنتوں اور کاوشوں کی وجہ سے الضحیٰ اسلامک انسٹیٹیوٹ کے انڈر جو فن فیئر کا انعقاد کیا گیا تھا، الحمدللہ وہ کامیابی سے تکمیل کو پہنچ گیا، اور الحمدللہ جتنی بھی وہاں کوششیں ہوئی ہیں اور جتنی بھی وہاں پہ محنت ہوئی ہے، اللہ رب العالمین سب کو بہترین عوض اور اپنی شان کے لائق اس کا صلہ عطا فرمائے۔ ایک حدیث پاک اس سلسلے میں، جیسے جب ہم پر کوئی حالات آتے ہیں یا ہمارے ارد گرد ہمارے پیاروں پر کوئی حالات، کوئی آزمائش آتی ہے، تو ہمیں کچھ نہ کچھ ان کے لیے ضرور کرنا چاہیے۔ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھیں گے، کل قیامت کے روز ہم سے بھی سوال ہوگا کہ ہم نے اب کتنا کنٹریبیوٹ کیا، ہم کیا کر سکتے تھے اور ہم نے وہ نہیں کیا۔ ہماری آواز 4 لوگوں تک جا سکتی تھی، پہنچ سکتی تھی، اور ہم نے وہ آواز ہی نہیں پہنچائی۔ ہم کچھ کر سکتے تھے لیکن ہم نے اس کے لیے ہمت ہی نہیں کی۔ تو الحمدللہ جو فلسطین کے حوالے سے ایک ہماری نیت تھی، ایک سوچ تھی، ایک ارادہ کیا ہم نے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، اور اللہ پاک کی طرف سے ایک خیال آیا دل میں کہ ظاہر ہے ان کے حالات جو آئے ہوئے ہیں، جو آزمائش ان پر بیت رہی ہے، بے شک وہ ایمان کے بہت اعلیٰ درجے پر ہیں وہ لوگ، لیکن ایک دل انسان کا تڑپتا ہے نا کہ ہم ان کے لیے کیا کر سکتے۔ تو بے شک یہ کہ اللہ ہی ہیں جو اپنے بندوں کو کھلاتے پلاتے ہیں، ہماری اوقات ہی کوئی نہیں ہے، ہم اپنے ایک خود نہیں کھا سکتے، ایک لقمہ اپنے منہ تک لے کر جانے کی ہم میں طاقت اور قدرت نہیں ہے اگر اللہ نہ چاہے۔ لیکن پھر بھی جب انسان نیت کرتا ہے نا تو وہ نہیں بھی کر پاتا، لیکن اگر وہ نیت کرتا ہے تو مومن کا یہ حال کہ اس کو اس کی نیت کا بھی ثواب ملتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے فن فیئر کے حوالے سے دیکھا کہ نیت کیا، وہاں پہ سب نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور سب سے بڑی بات جس پر میں آپ لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، آپ کی شکریہ کہ آپ لوگ ہم پر اعتماد کرتے ہیں۔ الحمدللہ اس بات پہ جتنا بھی آپ کا شکریہ ادا کیا جائے کم ہے کہ سب سے بڑی آپ کی عزت جو ہمیں ملتی ہے آپ کی طرف سے، وہ ہے آپ کا ہم پر ٹرسٹ۔ ورنہ حالات بھی ایسے ہی ہیں، لوگ اعتبار نہیں کرتے، ان کو حق ہے تحقیق کرنے کا اور بات کرنے کا، دیکھنے کا کہ کہاں، کیوں، کس لیے ہو رہا ہے، یہ بالکل آپ سب کو حق۔ لیکن پھر جہاں پہ بھی ہم ٹرسٹ کرتے ہیں، جن پر ہمیں اعتبار ہے، پھر بس ہم اللہ کے حوالے کریں۔ جیسے ہم نے بھی سوچا ہوا ہے کہ انشاءاللہ فن فیئر کے حوالے سے جو بھی ہماری کوشش ہوئی ہے، الحمدللہ وہ جو بھی قطرہ ہمارے پاس آیا ہے یا جس نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے، انشاءاللہ ہم نے اس امانت کو ظاہر ڈائریکٹ فلسطین تک تو نہیں پہنچا سکتے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہماری نظر میں بھی بہت اتھینٹک لوگ ہیں، بہت ایسے لوگ ہیں کہ ان کے اوپر ہم ٹرسٹ کر سکتے ہیں، اور جب ہم نے ان کے اوپر ٹرسٹ کر لیا اور وہ امانت انشاءاللہ جب ان تک پہنچائیں گے، ہم آپ سے شیئر کریں گے، ہم آپ کو بتائیں گے، اور جب ان کو پہنچائیں گے اس کے بعد میری ذمہ داری، میرے ادارے کی ذمہ داری، میرے بچوں کی، میری ٹیم کی ذمہ داری بالکل ختم ہو جاتی ہیں۔ اب وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، میرا یہ ٹرسٹ ہے کہ میری تحقیق ہو گئی اور میں ان تک پہنچاؤں گی، اور میرا ایمان ہوگا کہ انشاءاللہ جس جگہ میں نے پہنچایا، جس جگہ ہم نے پہنچایا، جن پر ہم نے ٹرسٹ کر لیا، اللہ کے حکم سے وہ لقمہ ان تک، ان کے منہ تک پہنچے گا، اللہ تعالیٰ ان کو نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ۔ یہ ایک چیز ہے۔ پھر اس کے بعد جو آپ کی کوشش ہوئی ہے، یقین جانے یہ اتنی بڑی کہ آپ جیسے کسی کو ہم بتاتے بھی ہیں نا کہ آپ یوں کر لیجئے، تو ایک سفارش ہے، اور جو کوئی نیک اچھی سفارش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی نیکی کا حصہ عطا فرماتے ہیں۔ اور الحمدللہ ایک روایت اس سلسلے میں ہے کہ حضرت ابن
عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت میں چلے اور اس کا کام ہو جائے، اللہ پاک اس کے لیے 75,000 ملائکہ مقرر کر دیتے ہیں، اللہ اکبر، جو اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ اگر صبح کو چلتا ہے تو شام تک، اگر شام کو چلتا ہے تو صبح تک، اور کوئی قدم نہیں اٹھاتا مگر یہ کہ ایک گناہ معاف اور ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے، سبحان اللہ، کہ ہماری تسلی کے لیے اللہ کے محبوب اتنا بڑا بول اتنی بڑی بات، سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر کوئی بات ہو سکتی ہے؟ تو ایک ہماری تسلی کا سامان یہ ہے کہ ہم نے اگر صرف کوشش بھی کی نا، سفارش بھی کی، تو اس سفارش کے بعد کوئی کچھ کرے نہ کریں، یقین جانیے گا اس سفارش کے بعد یہ درجہ یہ مل رہا ہے، سبحان اللہ، کہ اگر کوئی ضرورت میں چلتا ہے تو اس کے لیے دعائے رحمت اور اس کا گناہ معاف ہو رہا ہے اور اس کا درجہ بلند ہو رہا ہے۔ اور درجہ بہت بڑی شے ہوتی ہے، دنیا میں انسان درجہ حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا، تو آخرت میں اس کا درجہ بڑھ رہا ہے، سبحان اللہ، جہاں کے لیے ہم پل پل محتاج ہیں، میزان عمل، پل صراط، اور اسی طرح اللہ کے سامنے حاضری، سوالوں کا جواب دینا، اور پھر جنت میں ٹھکانہ ملنا ہے، کہاں ملنا ہے، ان سب کے لیے ہم محتاج ہیں۔ تو اس محتاجی سے کس طرح سے نکل سکتے ہیں؟ اللہ کا قرب حاصل کر کے، اللہ کی محبتوں کو پا کر، اللہ کی رضا کے لیے کام کر کے، چاہے ہم کسی حالت میں کیوں نہ ہوں، ہم نے اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ الحمدللہ میری اپنی زندگی کی یہ نیت ہے کہ اگر میرے اندر ذرا بھی صلاحیت ہے نا، تو میں نے وہ صلاحیت آپ کے لیے اس صلاحیت کو لگانا ہے۔ ایون کہ اگر میں کوئی ڈریس اپ بھی ہوتی ہوں نا، اس میں بھی میری نیت ہوتی ہے کہ یا اللہ یہ جو کپڑے ہیں یہ تیری رضا کے لیے میں پہن رہی ہوں، یا اللہ اس کو بھی دین کی دعوت کا ذریعہ بنا، کسی طور پہ بھی، اور لقمہ ہم کھا رہے ہیں، یا اللہ اس سے بھی مجھے وہ عطا فرما کہ اس کو میں کھا کر میرے اندر طاقت اور انرجی آ جائے اور اس کو لے کر میں تیرے دین کا کام کروں۔ اللہ میرا سونا بھی، یا اللہ میں سو جاؤں، مجھے سکون حاصل ہو جائے، میں فریش ہو جاؤں اور میں فریش ہو کے تیرا کام کروں۔ صرف نیتیں ہوتی ہیں، اور سبحان اللہ، اللہ کا قرب اور ان کی رضا، تو اللہ کے حبیب نے تو پل پل، قدم قدم پر ہمیں طریقہ سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خوبصورت دعاؤں کا انداز اور اتنے خوبصورت الفاظ کہ انسان سوچتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت تھی اپنی امت سے کہ کوئی بھی جگہ نہیں چھوڑی، ہر ایک بات، ہر لمحے، ہر قدم کے لیے رہنمائی فرمائی۔ اس لیے اسی طرح کی بہت ایک خوبصورت دعا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہم انی اسألک الجنۃ وما قرب الیہا من قول او عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل۔ اے اللہ، میں تجھ سے جنت کا طالب ہوں اور اس قول و عمل کا بھی جو جنت سے قریب کر دے، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں جہنم سے اور اس قول و عمل سے جو جہنم سے قریب کر دے، آمین یا رب العالمین۔ کتنی پیاری بات، کتنی پیاری دعا۔ اللہ، میں آپ سے جنت طلب کرتا ہوں، مجھے آپ کی جنت چاہیے، اور وہ قول و عمل آپ سے طلب کرتا ہوں میرے پروردگار جو جنت سے قریب کر دے، اور اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں جہنم سے، کون نہیں چاہتا، اور اس قول و عمل سے بھی جو جہنم سے قریب کر دے۔ تو اب اگر جنت سے قریب کرنے والے اعمال، ان میں سے اللہ کے بندوں کے کام آنا، اللہ کے کلام سے جڑنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جڑنا،
یہ کتنی 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 بڑی تسلی کا سامان ہے۔ اس دعا کے اندر اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خوبصورت بات، اتنے خوبصورت الفاظ ہمیں عطا فرمائے ہیں کہ اللہ پاک وہ عمل، پروردگارا وہ عمل ہم سے کروا دیجئے جو ہمیں جنت کے قریب کر دے۔ ظاہر ہے جنت کے قریب کرنے والے اعمال وہ اعمال ہیں نا جو اللہ کی رضا کے مطابق، اللہ پاک کی رضا کے مطابق جو اعمال ہے وہ جنت کے قریب کرتے ہیں وہ اعمال، اور جو جنت سے قریب ہو گیا وہ رب سے قریب ہو گیا، کیونکہ جنت ہی وہ واحد مقام ہے جہاں رب العالمین کا دیدار ہوتا ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو۔ جنت ہی وہ جگہ ہے، وہ مقام ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے، اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو سکتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی ایک دعا ہے۔ ہم یہ دعا اگر ہمیں نہیں یاد، نہ کم از کم اتنی دعا تو مانگ سکتے ہیں نا کہ یا اللہ ہم آپ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور ان اعمال کا سوال کرتے ہیں جو جنت سے قریب کر دے، اور اللہ ہم آپ سے جہنم سے آپ کی پناہ طلب کرتے ہیں، ان اعمال سے بھی جو ہمیں جہنم سے بچائیں، دور کریں، یعنی ان اعمال سے بھی پناہ طلب کرتے ہیں جو ہمیں جہنم کے قریب کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں جنت سے قریب کر دینا اور جہنم سے دور کر دینا۔ اور اسی طرح ایک بہت 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 خوبصورت، بلکہ یہ تو کلمہ بھی ہے، اس سے تو ہمارا ایمان بھی بن جاتا ہے، اس سے تو ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، جب ہم لا الہ الا اللہ کا بولتے ہیں، اور اپنے ڈیلی وظائف کے اندر ہمیں ضرور کلمہ بھی رکھنا چاہیے، کلمہ لا الہ الا اللہ بھی رکھنا چاہیے۔ اسی طرح کی بہت خوبصورت دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ کتنی خوبصورت، اس کو بھی دعا فرمائیں، یہ بھی دعا ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی رات کو آنکھ کھل گئی اور اس نے یہ دعا پڑھی، اور دعا کا ترجمہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ملک اسی کا ہے اور تمام تعریفیں بھی اسی کے لیے ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ پاک کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی مدد کے بغیر نہ کسی کو گناہوں سے بچنے کی طاقت ہے اور نہ نیکی کرنے کی ہمت ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے یہ بھی دعا پڑھی اللہم اغفر لی، اللہ میری بھی مغفرت فرما دے۔ یا کوئی بھی دعا کر لی تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ پھر اگر اس نے وضو کیا اور نماز پڑھی تو نماز بھی قبول ہو جاتی ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ یہ کتنی خوبصورت دعا، اور اس میں دیکھیے کہ تھرو آؤٹ اگر ہم اس دعا کو پڑھتے ہیں، یہ رات کو آنکھ کھل جائے تو پھر اس دعا کو پڑھتے ہیں، رات کو آدھی رات ذرا سی آنکھ لگ گئی، آنکھ کھل گئی، یا آدھی رات کو، یا فجر کے قریب، تہجد کے قریب، کہیں جا کے ایک دفعہ، دو مرتبہ، 3 مرتبہ، جتنی بار بھی آنکھ کھل جائے، اگر یاد آ جائے تو یہ دعا یاد کر کے، بہت ہی ایزی، بہت ہی آسان ہے، کلمہ ہے، ہم اس کو وظائف میں بھی پڑھتے ہیں، تو اس کو اگر پڑھیں گے انشاءاللہ، پھر اس کے بعد کوئی بھی دعا ہوگی دنیا و آخرت سے متعلق، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائیں گے، اگرچہ وہ اس وقت ظاہر ہے وضو میں بھی نہیں ہوتا، لیٹا ہوا ہوتا ہے، اپنی نیند کر رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ کتنے مہربان، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کتنے شفیق کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے اپنی امت کو نہیں چھوڑا۔ رات کی
رات کے اس آرام کے دوران بھی جب بندہ اپنے لیے آرام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب وہاں بھی اس امت کی فکر فرما رہے ہیں کہ چاہے کیا پتہ کس لمحے میری امت کے بیٹے اور بیٹی کی دعا قبول ہو جائے، تو وہ کوئی موقع مس نہ کرے۔ تو اس دعا کے اندر اگر دیکھا جائے، دیکھیں ایک تو بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کی تعریف، اللہ کی تعریف، اللہ کی تعریف، یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی قبولیت کے لیے۔ دوسری چیز شرک سے اور معبودان باطلہ سے اپنے آپ کو الگ کرنا، ان سے برات کا اظہار کرنا کہ اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں شرک سے، کفر سے، بت پرستی سے۔ دوسری یہ بہت بڑی بات، اور پھر یہ سپردگی کے پروردگارہ، کوئی بھی انسان نیکی کرتا ہے وہ آپ کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتا، کوئی بھی انسان گناہوں سے بچتا ہے تو آپ کی طاقت آپ کے ساتھ کے بغیر نہیں بچ سکتا۔ یہ بہت بڑی بات سپردگی کی۔ اور چوتھی ایک اور بات آ گئی، وہ ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بھی، اور ہم اللہ علی کل شیء قدیر بھی کہہ دیں، واللہ علی کل شیء قدیر بھی کہہ دیں۔ یہ خود اپنے آپ میں بہت بڑی دعا ہے، بہت بڑی اور مجرب دعا ہے۔ بندہ کچھ بھی مانگنا بھول جائے نا، اور اگر کسی بھی پریشانی میں پھنس جائے، اسی دعا کا ورد کرے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتے۔ کون سا کام ہے جو اس دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے جو ہمارے علم میں یا علم میں نہیں ہے، اور وہ اللہ اس کو کرنے پہ قدرت نہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر معاملے کو سنوارنے پر قدرت رکھتے ہیں، ہر پریشانی کو دور کرنے پر قدرت رکھتے ہیں، ہر دعا کو قبول فرمانے پر قدرت رکھتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہم قرآن پاک جب تلاوت کرتے ہیں، تھوڑی سی دیر کے بعد یہ آیت کا ٹکڑا آتا ہے۔ اس وقت جب ہم تلاوت کیا کریں اور یہ آیت ہماری نظر سے گزرے، ہماری تلاوت میں آ جائے، تو اس وقت تھوڑی دیر کے لیے رک کر کہیں کہ بے شک یا پروردگار، آپ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، پروردگار آپ میری وہ تمام ساری دعاؤں کو جس میں میرے لیے خیر ہے قبول فرما۔ کیونکہ دیکھیے بعض دفعہ ہم ایسی بھی دعا مانگتے ہیں نا جو ہمارے لیے اس میں خیر نہیں ہوتی، بعد میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ خواہ مخواہ ایک ٹینشن میں آ کے ایک ایسی دعا بھی مانگتے ہیں کہ بس یہی مل جائے، یہی مل جائے، اور بعد میں ہم اسی کو روتے ہیں کہ یہ نہ ملتی چیز تو بہتر۔ تو اسی طرح اگر ایک دعا مانگتے ہیں نا، یا اللہ تمام دنیا میں مسلمان آپ سے جو دعا مانگ رہے ہیں ان میں جو میرے لیے خیر ہے، ان دعاؤں میں میرا بھی حصہ رکھنا، تو اس میں بھی انسان کی دعا قبول ہو جاتی ہے جس میں اس کے لیے خیر اور آسانی ہو۔ کیونکہ ہر دعا میرے لیے صحیح نہیں ہے، دعا صحیح ہے وہ جو دعا میں الفاظ مانگ رہے ہوتے ہیں، کہ کئی دفعہ ایک غلط بندے کو انسان مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اس کے لیے درست نہیں ہے۔ کسی دعا کی قبولیت کے لمحے میں وہ انسان مل جاتا ہے، لیکن وہ عذاب بن کر زندگی میں آتا ہے، آزمائش بن کر آتا ہے، اس کا نہ آنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ تھوڑا سا صبر کر لے تو سمجھ آ جاتی ہے بات کہ اس کا نہ آنا ہی بہتر ہے، لیکن وہ آ کر توڑ پھوڑ کر کے زندگی برباد کر کے نکل جاتا ہے، اگرچہ اس میں بھی بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا بھی عوض دیتے ہیں، لیکن جب بھی دعا مانگیں ہم ہر چیز مانگ سکتے ہیں، ہر چیز مانگ سکتے ہیں دنیا و آخرت، سوائے قطع رحمی اور گناہ کی دعا کی۔ لیکن پھر جب دعا مانگیں نا تو ضد نہ لگائیں کہ مانگتے چلے جائیں، اللہ تعالیٰ کہ ہاں میرے لیے بہتر ہوگا کوئی معاملہ، اللہ قبول فرمائیں گے، اور نہیں ہوگا اس کی جگہ پر کچھ اور دے دیں گے، یا آخرت میں ہمارے لیے نیکیوں کو جمع فرمائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین ہماری جب دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں نا، پھر وہ جو مزہ آتا ہے، اور الحمدللہ ہم تو بہت ہی حقیر لوگ ہیں، ہم اس دنیا میں ایسے لوگ ہیں اللہ کی نظر میں مقبول تر، محبوب تر اور عزیز تر، ان کی تو پل پل دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے
کہ ویسے یہ ہمارا گمان ہوتا ہے، کہتے ہیں ہاں نیکوں کی ہی دعا قبول ہوتی ہے. نہیں، جو اللہ کا بندہ ہے نا، بلکہ جو اللہ کی مخلوق ہے، اس نے اللہ سے ہی ماننا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اپنی ہر مخلوق کی دعا قبول فرماتے ہیں. چیونٹی کی دعا قبول ہوئی ہے، چیونٹی کی دعا قبول ہوئی ہے. جب چیونٹی کی دعا اللہ قبول فرماتے ہیں تو ہم تو پھر بھی انسان ہیں نا، ہم تو پھر بھی ہمارے علاوہ اگر انسانوں کو دیکھیں تو بے شک کلمہ گو نہیں ہیں، لیکن ان کی دعا پھر ان سے بھی آگے ہے. اور پھر ایک کلمہ گو اس بندے کی دعا ان سے بھی بہت آگے. تو دعاؤں پہ کبھی شک نہ کیا کریں. ہم مانگ کر پھر کہتے ہیں اور کیا پڑھیں، آپ بتائیں نا. نہیں، صبر کیجیے نا، انتظار کیجیے. ایک گھر کو تعمیر کرتے ہیں کتنا ٹائم لگتا ہے، ایک کھانا بناتے ہیں کتنا ٹائم لگتا ہے، ایک روم صاف کرتے ہیں کتنا ٹائم لگتا ہے. ہم تھوڑا سا انتظار کریں نا، اپنے اندر جذب پیدا کریں، اتنے بے صبر نہ ہو جائیں. تھوڑا انتظار کریں. اور اس کے بعد بھی کچھ وہ نہیں ملتا جو مجھے ہر حال میں چاہیے تھا، تو اس کا نہ ملنا ہی ہر حال میں بہتر تھا. نہیں ملا، اللہ کا شکر ہے. اللہ کے بارے میں ہم پازیٹیو ہو کر چلیں. اللہ تعالیٰ سے نا، اللہ سے پتہ نہیں کن سے میری بات ہو رہی تھی کہ ہمارے مسائل بہت ہیں زندگی کے، لیکن ان تمام مسائل کے بیچ میں ایک چیز بہت پیاری ہمارے پاس ہے، اور وہ ہے اللہ سے بندگی کا رشتہ، اللہ سے بندگی کا تعلق. کہ کچھ بھی ہو جاتا ہے ہم دوڑ کے جاتے ہیں اور مانگنا شروع کرتے ہیں. یہ جو بندگی کا تعلق ہے اللہ پاک کے ساتھ، دعا کی صورت میں ہم پھر عاجز بن کر فریاد کر کے اپنی عرضی پیش کر کے اٹھ کر آ جاتے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. تو یہ جو تعلق ہے اللہ سے، اس کو انجوائے کریں، اس کو انجوائے کریں. بلکہ اللہ سے اس بندگی کو لے کے ایک رومانس کا لفظ آتا ہے نا، یہ یہاں پہ ہم کر سکتے ہیں نا اللہ سے کہ اللہ تو میرا رب، میں تیری بندی، مجھے آپ سے عشق، مجھے آپ سے محبت ہے، میں آپ کو چاہتی ہوں، میں آپ کے لیے قربان ہونا چاہتی ہوں کہ اللہ مجھے آپ نے اتنا دیا. تو اللہ چھوٹی سی چھوٹی مخلوق کی دعا کو رد نہیں فرماتے. اور اللہ کی قسم میں کتنی میری دعائیں قبول ہوئی ہیں کہ وہ اگر لکھوں نہ میں لکھ سکتی ہوں. یہ اتنی ساری پوری لسٹ ہے، میں شمار بھی نہیں کر سکتی جو مجھے یاد ہے. اور جو بے دہانی میں مانگی ہوئی دعائیں ہیں، جو دعاؤں کے بغیر ملا ہے، ان کا تو کوئی حساب اور شمار ہی نہیں. لیکن جن کو ہوش و حواس سے مانگا اور وہ مل گیا، وہ بے شمار. یہ اس لیے نہیں کہ اچھا جی میری دعا قبول ہوتی ہے، نہ، دعا ہر ایک کی قبول. ہم شک لے کر اللہ کے پاس جاتے ہیں نا، یقین لے کر نہیں جاتے. ہم شک لے کر اللہ کے پاس جاتے ہیں. ہم اس سے اٹھ کے بھی پھر ایسے ہی ڈپریشن میں بیٹھ جاتے. اوف کیا ہوگا، کیسے ہوگا. پھر بھی یہ کہہ رہے ٹھیک ہے، انسان جلد باز ہے، انسان جہول ہے، عجول ہے، یہ تو ہے، یہ ہوگا، بے چین ہوگا، بے قرار ہوگا. بے قرار نہیں ہوگا تو دعا کیسے مانگے گا؟ بے چین نہیں ہوگا اللہ کے پاس کیسے جائے گا؟ حالات تڑپائیں گے نہیں، کیسے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے گا؟ کیسے آنسو نکلے گا؟ یہ ضروری ہے. لیکن اللہ پر شک، یہ بے شک ایمانی طور پہ ہم میں سے کسی کو نہیں ہے، لیکن کہیں نہ کہیں طبعی طور پہ بھی ہم شک میں مبتلا ہوتے ہیں. مانگتے تو ہیں، اچھا ایک وظیفہ لے لیا، کسی اور سے دوسرا لے لیتے ہیں، کسی اور سے تیسرا لے لیتے ہیں، کسی اور سے چوتھا لے لیتے ہیں، اور وظائف میں کھو جاتے ہیں. میرا سب سے بڑا وظیفہ میرے رب کا نام ہے میرے پاس. میرا سب سے بڑا وظیفہ اللہ سے مانگنا ہے. میرا سب سے بڑا وظیفہ قرآن عظیم الشان. میرا سب سے بڑا وظیفہ مجھے چین نہ آئے میں صلاۃ الحاجت پڑھتی. اور میرا سب سے بڑا وظیفہ اللہ کے دین کے لیے کچھ کرنا ہے. میں وہ کرتی چلی جاتی ہوں، ادھر سے میرے مسئلے حل ہوتے چلے جاتے ہیں. میرا اللہ نے ایک کیریکٹر بنایا ہے نا، جس کو میں نے بنانے کے لیے آئی ہوں اور اس کو بنا کے جاؤں گی.
میں نے اپنی ہسٹری خود لکھنی ہے نا. جتنا جیسے ہمارے دن اور رات ہیں، صبح و شام ہے، یہ ہماری ہسٹری بنانے کے لیے نا. ہم جو جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ہماری ہسٹری بنتی جا رہی ہے. کل پاسٹ ہے، آج پریزنٹ ہے، کل فیوچر. یہ خود بخود آٹومیٹکلی وہ سارا کچھ ہوتا جا رہا ہے. اب ہم اس میں کیا کر رہے ہیں وہ ہسٹری ہے میری اور آپ کی. تو ہم اللہ سے کہیں نہ کہیں دور ہو گئے ہیں. تو اس لیے وہ مانگنا نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے، کسی اور معاملے میں کھو جاتے. ڈپریشن، انزائٹی، اپنوں سے مایوس، حالات کے گھیرے میں. حالات آئیں گے بڑے بڑے آئیں گے، لیکن جب حالات آئیں گے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب حالات آئیں گے ہم اللہ کے در سے جڑ جائیں، اللہ سے مانگیں، اللہ کو منائیں، پھر اللہ تعالیٰ معجزہ فرماتے انشاءاللہ. تو اس دعا کو ہم یاد کریں کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. اس کے بعد کوئی بھی دعا مانگ کے پھر سو گئے. دعا قبول. رب العالمین ہماری دعاؤں کو اور ہمارے مانگنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی